بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 6 نمبر کی آیت کریمہ ہے، جہاں سے 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس پارے کا نام ہی ہے وما من دابہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ایک بہت بڑے پرابلم کو سولو فرما دیا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ ساری محنتیں، ساری کوششیں، سارے پلاننگ اور ساری پڑھائی آج کے دور میں تو تعلیم بھی اسی لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ پوسٹ پر ان کو جاب مل جائے، کوئی اچھا سا بزنس کرے اور اچھا سا پیسہ کمائے۔ پورے انسانوں کی سب سے بڑی سوچ اور سب سے بڑی فکر ہی آج کی تاریخ میں یہ بنی ہوئی ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں، خیر ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، ایمان والوں کا بھی یہی حال ہے۔ حالانکہ ایمان والوں کی سب سے بڑی سوچ اور سب سے بڑی فکر بولے کیا ہونی چاہیے؟ آخرت کے بارے میں، کہ آخرت کی زندگی سنور جائے، وہاں کامیابی مل جائے، یہ اصل فکر ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل کی اس مادی دنیا میں اور اسباب والی دنیا میں لوگوں کی زیادہ تر فکر یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام فکروں اور پرابلمز کا سولوشن اور حل اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے، جو بھی مخلوق جس میں اللہ نے جان رکھی ہے، انسان بھی ہے، انسان ان سب میں سب سے بہتر اور سب سے افضل اور اشرف مخلوق ہے، لیکن ظاہر صرف انسان نہیں ہے، انسان کے علاوہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے، چاہے وہ جنگلوں میں رہنے والے درندے ہو، یا ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا زمین کے اندر رہنے والے حشرات الارض ہو، یا پانی میں تیرنے والے اور پانی کی تہوں میں رہنے والے جانور ہو، روئے زمین میں جو بھی جاندار ہے، کیڑے مکوڑے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو آدمی کو بظاہر نظر بھی نہیں آتے آنکھوں سے، اور ایسے موذی جانور جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو روئے زمین میں ایسے جگہوں میں رہتے ہیں جہاں تک انسان کی کبھی رسائی بھی نہیں ہوئی، جہاں انسان کبھی پہنچا بھی نہیں ہے، اور سمندر کی تہوں کے اندر رہنے والے جانور جو انسان نے آج تک دریافت بھی نہیں کیے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، یہ سب کے سب زمین کے اوپر والے آ گئے، چاہے وہ ہوا میں اڑتے ہو، وہ گھونسلہ بھی تو زمین ہی پر بناتے ہیں، وہ پیدا زمین ہی پر ہوتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہو، وہ زمین ہی کے کہلائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام جانداروں کی جس مخلوق میں بھی اللہ نے روح رکھی ہے، جان رکھی ہے، ان تمام کی رزق کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں علی اللہ، اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر بسنے والے ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے لیا۔ علی اللہ رزقها، حالانکہ یہ علی اللہ رزقها کا مطلب ایسا ہے جیسے کوئی بندہ کسی اور کو کسی چیز کا مکلف بنا دے کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، تو وہ اس کا ذمہ دار ہو گیا، وہ اس کام کا مکلف ہو گیا، اسے وہ کام کرنا ہے۔ یا جیسے اللہ نے اپنے بندے کو کسی عمل کا مکلف بنایا، کوئی حکم دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، مکلف ہے، کرنا پڑے گا۔ گویا کہ اسی طرح کے جملے اور اسی طرح کی تعبیر اللہ پاک نے خود اپنے بارے میں استعمال فرمائی کہ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ حالانکہ اللہ کو کون سی طاقت ہے پوری کائنات کی جو اللہ کو مکلف بنا سکے، جو اللہ کو ذمہ داری دے سکے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کا ایسا کون سا کام
باقی ہے کسی اور پر کہ وہ اس کے عوض میں یہ کہے کہ چلو تمہارا یہ کام نکلتا ہے، اس کے بدلے میں یہ ذمہ داری لے لیتا ہوں؟ ظاہر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے لطف و مہربانی سے اپنے بندوں پر رحم فرما کر یہ کام اپنے ذمے لے لیا کہ جاؤ میرے بندو، روزی کے معاملے میں بے فکر ہو جاؤ، تمہاری ساری روزی کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے میری بھی، آپ سب کی اور ہماری سب کی اولادوں کی، آنے والی نسلوں کی، قیامت تک کے انسانوں بلکہ تمام جانداروں کی روزی کا ذمہ لیا۔ عجیب فکر ہوتی ہے ساری دنیا میں کہ ہم کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے۔ اگر کوئی رشتہ کسی غریب گھرانے میں بھیجا جائے تو یہی بات پیش آتی ہے کہ وہ کیا خود کمائے گا، ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کیا کھائے گی، ہماری اولاد کیسے زندگی بسر کرے گی۔ اللہ نے یہ پورا گویا کہ مسئلہ حل فرما دیا کہ اصل ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ تمہیں ضرور روزی پہنچائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ بہت سی مرتبہ آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ بہت سے انسان، اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے آس پاس میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن دور دراز کے غریب ترین ملکوں میں، افریقہ کے غریب کے دور دراز کے ملکوں میں، صحرا کے علاقوں میں، اور بسا اوقات بہت سارے جانوروں کے بارے میں ایسا سننے میں آتا ہے، ایسی خبر آپ کو ملی ہوگی کہ بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے وہ بندہ مر گیا، بھوک مرے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا اس کا جواب دیا ہے، خود سوال قائم فرمایا اور جواب اس کا یہ دیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آدمی کو اس کی وجہ سے کوئی دل میں کھٹک پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف تو اللہ نے ذمہ داری لے لی اور دوسری طرف بھوک کی وجہ سے وہ بندہ مر رہا ہے۔ اگر اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے مرا کیوں؟ جواب یہ ہے، بہت سارے جواب دیے، ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن ہر جاندار کو مرنا ضرور ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اب اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یا تو کوئی اپنی فطری موت مرتا ہے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے، یا تو کچھ انسان، کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹلی ان کی موت ہو جاتی ہے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ مر گئے، یا کسی زخم کی وجہ سے مر گئے، یا کسی بیماری کی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب پیش آتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے ہیں۔ تو یہ بھوک مرا اور رزق کا نہ ملنا یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ان کو موت آتی ہے۔ اللہ نے ان کی موت کا سبب یہی لکھا ہوتا ہے کہ ان کی موت بھوک مرے کی وجہ سے آئے گی، کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے آئے گی، تو چونکہ ایک سبب اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا ہے اور ان کا رزق پہلے سے اتنا ہی لکھا ہے کہ یہاں تک ان کو رزق دیا جائے گا، اس کے بعد گیپ ہوگی اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ گویا کہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اشعری قبیلہ تھا، ایک مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے لیے وہ لوگ آئے، راستے میں اپنے ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ اب مدینہ پہنچنے سے کچھ منزل پہلے یہ ہوا کہ ان کا سارا سامان سفر اور کھانے پینے کے جو اسباب ساتھ میں لے کر چلے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے ایک ساتھی کو، ایک گھڑ سوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی سے یہ کہیے کہ چونکہ ہمارا بڑا قافلہ ہے اور ہم فلاں منزل پر رکے ہوئے ہیں، دور ہے، آپ کی طرف سے اگر کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو ہمارے قافلے والوں کے لیے آسانی ہو۔ چنانچہ ایک گھڑ سوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے باہر جب پہنچے تو اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں تک ٹکرائی، اور اتفاق یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس وقت وہ اشعری قبیلے کا بندہ آپ کے حجرے کے بالکل قریب پہنچا، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ
آیت کریمہ جاری ہوئی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ عرب لوگ تھے نا، عربی جانتے تھے اچھی طرح، تو انہوں نے جب یہ آیتیں سنی تو وہ فوراً وہاں سے واپس چلے گئے، کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی سے ملاقات بھی نہیں کی، فوراً واپس چلے گئے اور جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے انتظام ہو چکا، اللہ کی طرف سے کھانا آنے والا ہے۔ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی اللہ کے نبی کے پاس یہ پہنچے ہوں گے، اللہ کے نبی سے بات پیش کی ہوگی، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہوگا کہ چلو جاؤ ہم آپ کے لیے بھیجتے ہیں کھانا، اور ڈیگ آ رہی ہوگی، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے۔ اب اللہ کا کرنا کہ کچھ دیر کے بعد ایک دو شخص آئے اور بڑا عمدہ اور لذیذ کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ لوگ تو وہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی وہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہوگا، اور یہ بندہ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بھائی اللہ نے ڈائریکٹ بھیجا ہے، اللہ نے ذمہ لیا ہے، میں ابھی اللہ کے نبی کی زبان سے آئے سن کے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا، لیکن کسی سے کہا نہیں، خاموش رہے۔ اب سب نے بھر پیٹ کھا لیا اور پھر قافلہ آگے چلا، روانہ ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ چیزیں بچ بھی گئی، اللہ کے نبی کے خدمت میں بھی وہ چیزیں پیش کر دی۔ اب پوری بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھی کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو اب ادھر سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو آپ کے لیے کوئی چیز نہیں بھیجی تھی۔ اب وہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ پھر اتنا لذیذ اور مزیدار کھانا ہم سب نے پیٹ بھر کے کھایا، بچ گیا، ایسا برکتی کھانا ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ اب یہ صحابی جو پہنچے تھے انہوں نے راز سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ بات اصل میں یہ تھی، میں جب پہنچا تو میں نے سنا کہ آپ یہ تلاوت فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرے دل میں یہ آیا کہ جب اس نے یہ ذمہ لیا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں وہیں سے واپس چلا گیا اور پھر اللہ نے اس طرح انتظام فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ میں نے نہیں بھیجا تھا بلکہ اسی ذات نے بھیجا تھا جس نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لیا ہوا، اسی نے بھیجا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی بھروسہ کر کے دیکھے، تجربہ نہ کر، آزمائے نہیں، آزما کر نہ دیکھے، بھروسہ کر کے دیکھے۔ آزمانا الگ چیز ہے، بھروسہ کرنا الگ چیز ہے۔ اگر آزمانے کی کوشش کرو گے اوندھے منہ گرو گے، آزمانے کی چیز نہیں، بھروسہ کرنے کی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس چٹان پر لاٹھی مارو، چنانچہ زور سے عصا مارا تو وہ پتھر اور چٹان ٹکڑے ہو گیا۔ اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، کہا اس کو بھی مارو، اسے مارا، وہ ٹکڑے ہوا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، کہا اسے مارو، اسے مارا گیا اور پتھر دو ٹکڑے ہوا، اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا مکوڑا، ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا، اس کی غذا تھی، اس کا رزق تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ، اور غالباً اس کیڑے کی زبان سے یہ الفاظ بھی انہوں نے سنے، اس طرح کے کچھ وہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی ویذکرنی ولا ینسانی، اس طرح کے وہ اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بتایا گیا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے ہر وقت یاد رکھتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے، اور وہ پاک بابرکت ذات کے جو یہاں ایسی اندھیری کوٹھڑی میں اور ایسی تنہائی میں اور ایسے پتھروں کے اندر ایسے جنگلوں میں بھی مجھے اپنا رزق پہنچاتا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم جیسے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا اگر بھروسہ کرنے لگ جاؤ، آزماؤ نہیں، بھروسہ کرو۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ویسا اگر تم کرنے لگو تو کیا ہوگا؟ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر حال یہ ہوگا کہ وہ تمہیں ایسے روزی دے گا، ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو آپ نے نہیں دیکھا صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، لیکن کوئی پرندہ بھوکا پیٹ اپنے گھونسلے میں لوٹتا نہیں ہے، اللہ اسے ضرور اس کا رزق دے کر بھر پیٹ اس کو واپس اس کے گھونسلے میں پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی چونچ میں اس کے ان معصوم بچوں کا رزق بھی دے کر اسے بھیجتا ہے جو باہر جا کر اپنا رزق نہیں لا سکتے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم صحیح معنوں میں توکل کرنے لگ جاؤ اللہ تم کو بھی ایسے ہی روزی پہنچائے گا۔ بچے کا حال دیکھیں، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کا انتظام نہیں کر دیتے۔ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ اس کے رزق کے طور پر ماں کی چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیتے ہیں، اور اس کی پیدائش سے 5 مہینے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے یہ لکھوا دیتے ہیں۔ ابھی تو اس میں روح بھی نہیں پھونکی جاتی، اور فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ہر بچے کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بڑی امید دلائی گئی اور ایک بہت بڑے مسئلے کا حل فرما دیا گیا، اور آگے یہ بھی فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات وہ ہے جو تمہارے ہمیشہ عارضی طور سے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ تم کہاں کس طرح جیو گے، کتنا زندہ رہو گے وہ بھی جانتا ہے، کہاں کب کیسے موت آئے گی وہ بھی جانتا ہے۔ ہر جاندار کے بارے میں یہ جانتا ہے، کون سا کیڑا کہاں پیدا ہوگا، کہاں رہے گا، کہاں جیے گا، کہاں مرے گا، اس کیڑے کے بارے میں بھی اللہ جانتے ہیں، اور اس کی جگہ پر اللہ اس کا رزق پہنچائیں گے۔ اور کل فی کتاب مبین، ایسا نہیں ہے کہ یہ اب ویسے الٹپ بات کہہ دی گئی ہو، بلکہ یہ پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہے، اور لوح محفوظ میں اس کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی ہے۔ ایمان والے بندوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس وعدوں پر بھروسہ رکھے، اللہ کے اس وعدے پر ایمان رکھے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ 2 بڑے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ دے کر مسجد میں آ کر تسبیح لے کر مصلی بچھا کر بیٹھ جائے، اور ایک ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اب میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ اس سلسلے میں بھی واقعات ہیں لیکن اس کا موقع نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا توکل اور اللہ پر بھروسے کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسباب اختیار نہ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ اسباب کو چھوڑ کر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ دینے والے ہیں، اللہ دیں گے، یہ آدمی کی نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرے۔ پہلا سبق یہ کہ حلال طریقے سے اختیار کرے۔ آدمی اگر حرام طریقے سے بھی اگر کمائے گا، ناجائز اور غلط طریقے سے بھی کمائے گا، تو ملے گا اتنا ہی جو اللہ نے اپنے ذمہ اس کے لیے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنے والا۔ لیکن یہ آدمی کی بے وقوفی ہوگی کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے پہلے سے لکھ دی ہے، وہ بجائے حلال طریقے سے لینے کے حرام طریقے سے لے رہا ہے۔ یہ تو اس کی شامت ہے، اس کی نادانی ہے، اس کی حماقت ہے، اس کی بدقسمتی اور محرومی ہے۔ ملے گا تو اتنا ہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ ابھی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال طریقے سے لیتا ہے یا حرام سے لیتا ہے۔ تو پہلا سبق ہم یہ حاصل کرے کہ بالکل حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، غلط کام نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو، حلال طریقے سے کمائے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ اسباب حلال طریقے سے اختیار کرنے کے بعد بھروسہ پورا اللہ پر رکھ لے، بھروسہ اللہ پر چھوڑ دے کہ میرا کام دکان کھول کر بیٹھ جائے، اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ یہ اسباب تھے میں نے اختیار کر لیے، اب آگے رزق کا دینا آپ کا کام ہے، گاہک کا بھیجنا آپ کا کام ہے، اس میں برکت ڈالنا یہ اللہ آپ کا کام ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیجیے۔ آدمی حلال طریقے سے اسباب اختیار کرے اور پھر بھروسہ اللہ پر چھوڑے، پھر دیکھے آدمی کیسے سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ آدمی پھر رزق کے لیے مارا نہیں پھرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی میرا کام ہے اسباب اختیار کرنا، آگے میری ضرورتیں پوری کرنا، میری بیوی کی، میرے بچوں کی، میرے ماں باپ اگر بڑے بوڑھے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنا اللہ کا کام ہے، میرا کام میں کر لوں گا، اللہ کا کام اللہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر صحیح معنوں میں کامل اور مکمل یقین عطا فرمائے۔ حلال طریقے سے رزق کے اسباب اختیار کرنے کے بعد کامل اور مکمل بھروسہ اللہ پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ۔